یہ دو رشتے آپ کی زندگی میں بہت اہم ہیں، لیکن ان سے خطرناک رشتہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی نہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ جو بھی میرے چینل پر نیو ہے ان سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا کچرا ہے، اتنا ادھم مچا ہوا ہے ڈرائنگ روم میں، کیونکہ یہ صوفوں کے کور جو ہیں یہ ہم نے چینج کروائے ہیں اور یہی کمرہ رہ گیا تھا صاف ہونے والا، یہی ایک کام رہتا تھا، یہ بھی اللہ اللہ کر کے ہو گیا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس کمرے کو بھی صاف کر ہی لیتی ہوں، اتنا کچرا تھا۔ تو کچھ چیزیں تھیں سمیٹنے والی، کیبنٹ لگوائے تھے، وہاں سے جو یہ تھے لکڑیاں بچی ہوئی تھی، تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ ان سے بچوں کے لیے ایک کیبنٹ بنوا لیتی ہوں، ایک شیلف بنوا لیتی ہوں کہ جس میں اپنے بچے کتابیں اور بیگ وغیرہ رکھ لیا کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی حل نظر نہیں آ رہا مجھے۔ چلو جی، آج ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نا رشتوں کی بہت اہمیت ہے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ رشتوں کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے بھائی بہن کا رشتہ ہے، پھوپھی تایا چچا خالہ، سب رشتے اتنے پیارے ہیں کہ آپ کی زندگی ان رشتوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر یہ رشتے پرخلوص ہوں، پیار اور محبت کرنے والے ہوں نا، تو پھر آپ کو کسی غیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن آج میں جن دو رشتوں کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں نا، یہ رشتے اگر آپ کے ساتھ سچ میں مخلص اور ایماندار ہیں، پھر تو آپ دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دو رشتے مخلص اور ایماندار نہیں، تو ان سے زہریلے رشتے دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر تو آپ کی زندگی سے سکون جو ہے نا وہ اٹھ چکا ہے، آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ اور وہ دو رشتے کون سے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ ایک ہے آپ کے میکے میں رشتہ، وہ ہے آپ کی پیاری بھابھی جان، اور دوسرا رشتہ ہے آپ کی پیاری نند۔ بھائی دیکھیں ساری بہنوں کو بہت ہی عزیز ہوتے ہیں، بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی تکلیف کو بہنیں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جب بھابھی آ جاتی ہے تو آپ بھابھی کو اپنی دوست بنا لیتے ہیں، اپنی ہر فیلنگ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ بڑے پیار سے، بڑی اپنائیت سے ہر بات کو سنتی ہیں۔ اس وقت تو آپ اپنا دل کا سارا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں۔ ان سے بڑا خیر خواہ آپ کسی کو نہیں سمجھتی، اور وہ ری ایکشن بھی بڑا پازیٹیو دیتی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یہ ضرور جان لیں، جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی، آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ یا سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، اور سب سے پہلے جو آپ کی خیر خواہ تھی نا میکے میں، اس نے جو آپ کو تانے دینے ہیں، اس تک آپ کی خبریں سب سے پہلے پہنچتی ہیں، یقین کریں۔ اور اس وقت آپ اس کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہیں۔ آپ تو یہ سوچ کر اس کے پاس آتی ہیں کہ میں ساری اپنی دکھ بھری کہانی انہیں سناؤں گی، اور ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو اتنی بے چین ہوتی ہیں کہ آپ کی بات سنے بغیر ہی آپ کو تانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، تم نے تو یہ کام کیے ہیں۔ اس اللہ کی بندی سے آپ کی زبان سے کوئی سچ نہیں سننا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، بلکہ تو اس نے تو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا ہے۔
اور ساری آپ کی رام کہانی اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے جب آپ اس کے پاس پہنچتی ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی ٹو میں لگی ہوتی ہے۔ یقین کریں، یہ بالکل سچ ہے۔ اس میں بہت سی میری بہنیں ہوں گی ایسی جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ میں خود ایک بھابھی ہوں۔ ایک جو دوسرا رشتہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے آپ کی نند کا، اور میں نند بھی ہوں اور بھابھی بھی ہوں۔ بہت سے کمنٹس آئیں گے۔ دیکھیں، سارے میں یہ کہتی ہوں کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا ہاتھ کی، ایسے رشتے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن میں یہ دونوں رشتے بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، لیکن وہی نا کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس کائنات کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے اچھے لوگوں بھی پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برے لوگ بھی ہیں۔ اور جی دوسرا رشتہ ہے آپ کی پیاری نند کا۔ دیکھیں، جب آپ بیاہ کر اپنی سسرال چلی گئی اور سب سے پہلے جس رشتے نے آپ کا خیر مقدم کرنا ہے وہ ہے آپ کی چہیتی نند۔ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں بھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس میں بھی پیش پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہی میری پکی دوست ہے۔ دیکھیں، اگر یہ آپ کے ساتھ مخلص ہے پھر تو آپ اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی آپ کی کھٹ پٹ ہوئی آپ نے سسرال والوں کے ساتھ، سب سے پہلے اسی دوست نے آپ کی ٹانگیں کھینچنی ہے، دیر نہیں لگانی اس نے، اور کوئی بھی آپ نے اس سے بات شیئر کرنی ہے، شوہر کی، ساس کی، بھلے آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تو اس نے وہ آپ کی ساری باتیں اپنے بھائی اور ماں کے کانوں میں ڈال دینی ہے۔ بھلے ہی آپ کا جو تھا، آپ کا کہنے کا انداز تھا، دوستانہ تھا، لیکن وہی نا کسی کے دل کا حال تو نہیں نا جان سکتے آپ۔ تو پھر آپ تماشا دیکھیں گی اور حیران رہ جائیں گی کہ میں نے تو اسے اپنی دوست مانا اور اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میری اپنی ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ وہی نا، یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کی 3-4 نندیں تھیں، ٹھیک ہے، باقی ساس بھی تھی، سب تھے، ہر پورا ہی، میں کہہ رہی پورے رشتے تھے، لیکن اس کی نند نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کروانا کہ نوبت جو تھی نا وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ اور پھر پنچایتیں ہوئی اور تب جا کر اس کے گھر میں اس کو جگہ ملی، اور پتہ ہے پھر جب جگہ نہیں ملتی نا تو اس عورت کو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سب کے دل جیتنے پڑتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے رشتوں میں، آپ کے رشتوں میں جو دوریاں ہیں، جو مسئلہ مسائل ہیں، جو غلط فہمیاں، ان کو دور کرے۔ ان رشتوں سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں رشتے اتنے قریبی ہیں کہ آپ لوگ ان رشتوں کو کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتے، ان رشتوں کے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں۔ بس یہ دونوں کو ہی صلہ رحمی سے، درگزر سے کام لینا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔